حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی ساتھ وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و انس، شیطان، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں یہیں جنہوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیات میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیات کی مختلف تفسیر و وضاحت کی ہے۔ ایک آراء کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کے شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس عمل کی خبر دے دی۔ سلیمان علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسادت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حسیمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پہ اسم اعظم کنندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کے نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنے بیویوں کے پاس جاتے، تبھی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز آمینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آمنہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں آمنہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے
اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ ہر روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دے دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کا شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات سے یہ باپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن زبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔